20 اگست کو عمران خان صاحب کے حوالے سے شروع ہونے والا ایک معاملہ آج تقریباً 45 دن بعد 3 اکتوبر کو اپنے اختتام تک پہنچ گیا، اور ساتھ ہی یہ ساری کی ساری قیاس آ رہے ہیں کہ کہیں یہ توہین عدالت کیس، چونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں اس وقت توشہ خانہ، فورن فنڈنگ، توہین عدالت، اس میں سب سے زیادہ جو ولنریبل ہیں وہ توہین عدالت میں ہیں، لیکن وہ ساری قیاس آ رہی ہیں آج اس وقت دم توڑ گئیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کیس ختم کر دیا۔ معاملہ 20 اگست سے شروع ہوا جب عمران خان صاحب نے ایک پبلک گیدرنگ میں جج صاحبہ کا نام لے کر کہا، مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ بھی ایکشن لیں گے، آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ اس سے پہلے وہ آئی جی ڈی آئی جی کی بات کر چکے تھے، پھر انہوں نے ایک ساتھ سب کو شامل کرتے ہوئے یہ کہا، پھر آگے ایک جگہ پر یہ بھی کہا کہ یہ جج صاحبہ اس کو پتہ تھا کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس نے بیل نہیں دی، اور وہ اس طرح کے بیانات کو بہرحال دہراتے رہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا 20 اگست سے۔ 23 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کی پروسیڈنگز کا آغاز کیا۔ ابتداً یہ 3 رکنی بینچ تھا، پھر یہ 5 رکنی بینچ بنا جس کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ اس بینچ کے سربراہ تھے، اور عمران خان صاحب کو 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں اس میں طلب کیا گیا۔ اپنی طلبی سے ایک دن پہلے 30 اگست کو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے جواب جمع کرایا، جس میں کہا کہ جس میں ایک انداز سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لینے کی پیشکش کرتا ہوں، لیکن اس میں بڑے ifs and buts اور اس سب کے ساتھ تھا۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا کہ اس جواب سے ہمیں ذاتی طور پر تسلی نہیں ہوئی ہے، ہم آپ کو جواب جمع کرانے کا ایک اور موقع دیتے ہیں۔ 7 دن میں دوبارہ تحریری جواب جمع کروانے کا کہا گیا اس میں عمران خان صاحب کو۔ پھر 8 ستمبر کو عمران خان صاحب نے ایک اور جواب جمع کرایا۔ عدالت نے اس جواب کے بارے میں بھی کہا، چونکہ اس میں بھی کوئی غیر مشروط معافی نہیں تھی، اسے جواب کو بھی عدالت نے اس جواب کو بھی غیر تسلی بخش قرار دیا، اور اب کی دفعہ عدالت نے کہا کہ ہم 2 ہفتے بعد چارج فریم کریں گے۔ اب 22 ستمبر کو عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ 22 ستمبر سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کامران خان صاحب کو اس بات کا اندیا دیا کہ اگر عدالت مجھے ویسے ہی روشن پہ آنے کی اجازت دے دیتی پچھلی سماعت میں تو میں شاید وہی کہہ دیتا جو وہ چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اندیا دیا کہ وہ اس پہ معافی ایک قدم آگے بڑھ کے مانگ لیں گے۔ جس انداز سے پہلے مانگی تھی وہ ذرا مبہم تھی، اب ذرا واضح انداز میں مانگ لیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ 22 ستمبر کو فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن عمران خان صاحب روشنم پر آئے اس دن، اور انہوں نے زیادہ واضح الفاظ میں اپنے ایکشنز پر کہ اگر میں نے کوئی ڈیڈ لائن کراس کی ہے تو مجھے معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں تو جج زیبا صاحبہ کے پاس جا کر بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو۔ اس پر عدالت نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا، اور 3 اکتوبر تک یعنی کہ آج کے دن تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی عدالت کی سماعت۔ اس دوران 30 ستمبر کو عمران خان صاحب جج زیبا صاحبہ کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ وہ موجود نہیں تھی، انہوں نے ریڈر سے کہا کہ آپ گواہ رہیے گا، میں آیا تھا، ان کو بتائیے گا میں معافی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اب کی دفعہ ایک نیا بیان حلفی جمع کرایا، اس کا عدالت نے حکم دیا تھا، جس کے بعد اس بیان حلفی میں عمران خان صاحب نے جو کہا اس سے عدالت کی تشفی ہوئی۔ آج کی سماعت کا احوال یہ ہے کہ آج جب 5 رکنی بینچ نے سماعت کی تو پھر جج صاحب نے کہا کہ عمران خان کے رویے پر ہم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر رہے ہیں۔ بادی نظر میں یہ توہین عدالت تھی، لیکن عمران خان نے نیک نیتی ثابت کی، معافی مانگنے گئے، اس لیے ہم توہین عدالت کا نوٹس ڈسچارج کر کے کارروائی ختم کر رہے ہیں۔ یہ لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس پہ جو عدالتی معاونین تھے وہ اس بات پر معترض ہوئے، یا ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ غیر مشروط معافی تو نہیں ہے، اور یہ بات خود عمران خان صاحب کے وکیل بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ غیر مشروط معافی بہرحال نہیں ہے، لیکن عدالت نے کہا کہ آپ یوں کیجئے کہ اپنی تحریری معروضات اس میں جمع کروا دیں۔ تو ان عدالت کا کیس اب ختم ہو گیا ہے۔ بات کرتے ہیں بہت ریلیونٹ عمران خان صاحب کے وکیل جنہوں نے اس کیس میں خان صاحب کو ریپرزینٹ کیا، اور ابھی حال ہی میں چیئرمین ایڈوائزری کونسل انہیں تعینات کیا ہے عمران خان صاحب نے پچھلے ہفتے۔ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عمران خان صاحب، حامد خان صاحب، یہ آج جو جواب جمع یعنی کل جواب جمع کروایا آپ نے عمران خان صاحب کے بہاف پہ، تو یہ منوان وہی تھا جو انہوں نے آخری سماعت پہ بیان دیا تھا جس پہ عدالت نے تسلی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ بس آپ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں، یہ ایگزیکٹلی وہی تھا یہ بیان؟ جی وہی کچھ تھا جو کہ عدالت میں پچھلی دفعہ بیان کیا تھا 22 تاریخ کو انہوں نے، انہی الفاظ میں ہم نے آج بیان حلفی بھی پرسوں ہم نے داخل کر دیا تھا عدالت۔ صحیح۔ تو سر ابھی کیس جب کنکلوڈ ہو گیا تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ ایک بیان دیا گیا جس پر سو موٹو ہوا، اور پھر عمران خان صاحب نے اس پر کیا کہا جائے ٹیکنیکلی کہ معافی کا اظہار کیا، یا یہ کہا کہ اگر آپ کو لگا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں،
یا غیر مشروط معافی مانگنے پر ختم ہوا یہ کیس؟ اس کو کس طرح سم اپ کریں اس کو؟ اس میں غیر مشروط معافی والی بات ہی کوئی نہیں تھی، کیونکہ کہیں بھی توہین عدالت ایڈمیشن نہیں کی گئی تھی، کیونکہ یہ غیر مشروط معافی میں نہیں آتا، یہ ایک معذرت ہے کہ اگر آپ نے محسوس کیا کہ میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے تو میں معافی کرتا ہوں. صحیح. یہ آپ اس پرٹیکولر کیس میں جو عمران خان صاحب کا بیان تھا اس کی بنیاد پر آپ سمجھتے تھے کہ غیر مشروط معافی مانگنا زیادہ اچھی لیگل ایڈوائز نہیں ہوگی، یا توہین عدالت کیس میں معذرت ہی کافی ہوتی ہے عام طور پہ عدالت کی طرف سے رعایت لینے کے لیے؟ جی، غیر مشروط معافی وہاں مانگی جاتی ہے جہاں کوئی اس بات کو ایڈمٹ کرے کہ مجھ سے توہین عدالت ہوئی ہے، تو میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. صحیح. یہ اس صورت میں غیر مشروط معافی مانگی جاتی ہے. ٹھیک. اور سر یہ چونکہ اس پہ حالیہ جو ہائی پروفائل کچھ کیسز ہوئے تھے پولیٹیکل نیچر کے، جس میں کچھ لوگوں کے ظاہر ہے پورے سیاسی کریئرز افیکٹ ہوئے، 5 سال کے ان پہ وہ نااہل ہو گئے، اور اس کا حوالہ عدالتی سماعت کے دوران بھی دیا گیا. تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے خیال میں آپ کی تو کیا یہ رائے ہے کہ وہاں بھی عدالت کو تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے تھا؟ بے شک آپ کے سیاسی مخالفین تھے تو ہی بہتر ہوتا، یا نہیں آپ کے خیال میں ان لوگوں نے تجاوز اتنا کیا تھا کہ وہاں سزا بنتی تھی اور بالکل صحیح سزا ہوئی؟ دیکھیے، کیسز مختلف ہیں، اس سے بہت ان میں تو ڈائریکٹ اٹیک ہے سپریم کورٹ کے اوپر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے فیصلے کی نیت سے کیے ہیں، کیا ان کے پیچھے کیا مختلف ادارے تھے جو ان سے کام لے رہے تھے. اور یہاں تک کہا گیا ایک کلام چودھری والے کیس میں تو کہ یہ بابا رحمت نہیں ہے، یہ بابا رحمت ہے. یہ پرسنل اٹیک ہے، پورا پرسنل اٹیک کیا گیا تھا. اس پیچھے ایک سیاسی مہم تھی جو چلائی جا رہی تھی. وہ بڑے مختلف کیس ہے، وہ ایک دم کوئی تجدید کرتے ہوئے کوئی اسے بات نکل جانے میں نہیں، بلکہ وہ ایک سوچی سمجھی لکھی بڑی چیز تھی. تو وہ بڑے مختلف کیسز ہیں، تو ان کے ساتھ آپ مکس اپ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور اس کیس میں بھی کافی لائرز کا یہ کہنا تھا، سابق جج صاحبان کا بھی، کہ پہلے ہی اس طرز کی معافی ہو جاتی تو بہتر تھا. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، یا آپ کے خیال سے جو پہلا بیان تھا خان صاحب کا وہی ٹھیک تھا؟ اب ٹھیک ہے عدالت کی تشفی نہیں ہوئی تو آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئے، ورنہ وہی کافی تھا. ویسے تو پہلے جو ہم رسائی داخل ہوئی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر جج صاحبہ کو میری بات گراں گزری ہے تو میں اپنے مال بھی واپس لیتا ہوں اور اسے مانگنے کو تیار ہوں. تو وہ بات تو پہلے بھی دونوں ہمارے جو جواب داخل ہے اس میں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب نے خود عدالت میں پیش ہو کے یہ ہی بات کی تو اس سے عدالت مطمئن ہو گئی. جی بہت شکریہ سر تھینک یو ویری مچ، بہت نوازش. سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ایک اوپینین لیتے ہیں ان کا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اچھا جج صاحب بتائیے گا، ابھی حامد خان صاحب ساتھ تھے ہمارے جو کہ ظاہر لائر تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا بھی غیر مشروط معافی یہ نہیں تھی، چونکہ اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکسیپٹ کیا جاتا پہلے کہ توہین عدالت ہوئی ہے اس لیے عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں. ہاں ہم نے یہ ضرور کہہ دیا کہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو کس طرح سم اپ کیا جائے، انہوں نے کہا اس کو معذرت کہہ لیجئے، نہ کہ غیر مشروط معافی، بلکہ معذرت کہیے کہ اگر آپ کو لگا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تو آئی ایم سوری فار. تو آپ کے خیال میں یہ اس کیس کا اسی انداز سے اختتام ہو گیا جس طرح ہونا چاہیے تھا، یا آپ کے لیے کچھ حیرانگی کا سبب ہے اس میں؟ دیکھیے سچویشن یہاں پہ یہ ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ ایک پروسیجر چل رہا ہے بڑے عرصے سے. صحیح. اور اس کے سیٹ رولز ہیں جو کہ عام طور سے فالو کی جاتے ہیں کورٹس کے اندر، اور سب وکیل جتنے ہیں سب اس کو جانتے ہیں. صحیح. اور سب کو معلوم ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں کنٹمنر کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو کورٹ کے سامنے پیش ہو جائے اور کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں معافی مانگتا ہوں اور میں اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں. یہ اگر وہ کہہ دے تو اس صورت میں کورٹ کے پاس یہ ڈسکریشن ہوتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لے معافی کو اور اس کو معاف کر دے. لیکن ڈسکریشن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ بھی معاف کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عام طور سے وہ کورٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور معاف کرتی ہے. یہ ایک رول چلا آ رہا تھا اب تک.
کبھی غیر مشروط، اور معافی جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ غلط ہے تو اس صورت میں معافی مانگتا ہوں، یہ تو مشروط ہو جاتا ہے نا، وہ مشروط معافی کی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. لیکن آج ایکسیپٹ ہو گئی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے آج؟ جی یہی میں آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی جو فیصلہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، یہ جو ابھی تک جو اصول کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیسز میں ہوتے ہیں اس سے منحرف ہے، اس کے خلاف ہے. اور ٹھیک ہے، کورٹ کا یہ ڈسکریشن ہے، وہ چاہے تو کوئی دوسرا فیصلہ کر دے اپنی مرضی سے، لیکن اس کی وجہ سے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ اپ ہو گیا. اور اب آئندہ جو کیسز ہوں گے کنٹمپٹ آف کورٹ کے، اس میں یہ نظیر کے طور پہ پیش ہوگا. اور اب میرے خیال میں کنٹمپٹ آف کورٹ قانون ایک قسم کا تقریباً ختم ہو جائے گا، کیونکہ سب یہی کہیں گے کہ اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ غلط ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، معاملہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک چیز، ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جورسپروڈنس کی، جو کہ اس فیصلے کی وجہ سے. جو آپ کے لیے حیران کن ہے؟ جی ہاں، اب حیران کن تو نہیں. دیکھیے، کورٹ کا جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیصلے کورٹ کرتی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے ہوتے، پھر ایک نیا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے لحاظ سے لوگ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لا میں، کنٹمپٹ آف کورٹ کے لا میں.